مجھے حویلی سے باہر تک نہیں نکلنے دیتے تھے. مجھے ان کا ڈر اور خوف کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. رانیہ مجھ سے کہنے لگی کہ مل گئی اجازت تمہیں. میں نے کہا نہیں یار، دادا جان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے. کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا جہاں بھی جانا ہے. پتہ نہیں شوہر کیسا ہوگا، لے کے جائے گا بھی یا نہیں. وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی دادا جان کو تم سے بہت زیادہ محبت ہے. میں نے کہا ایسی بھی کیا محبت کہ قیدی بنا کے رکھ دیں. پلیز تم کہو نا، وہ تمہاری بات مان لیں گے. ہماری حویلی چکوال میں تھی، وہاں سے مری، اسلام آباد، ساری جگہیں قریب قریب ہی تو تھیں، لیکن دادا جان کو کون سمجھاتا. رانیہ نے دادا جان سے بات کی، میں بھی ساتھ ہی تھی. وہ کہنے لگی صرف 10 دن کی تو بات ہے، بیچاری کو 10 دن تو اپنی زندگی چین سے جینے دیں. وہ کون سا شادی سے انکار کر رہی ہے. دادا جان کہنے لگے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے بچوں. میں نے کہا ایسا بھی کیا راز ہے، مجھے بتا دیں تاکہ مجھے کچھ تو تسلی ہو کہ میں کیوں نہیں جا سکتی. رانیہ کہنے لگی دادا جان میں اس کے ساتھ سائے کی طرح پیچھے رہوں گی، 1 منٹ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی. پلیز 10 دن کی تو بات ہے، جانے دینا. میرے دادا جان بڑی مشکل سے مانے تھے اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. رانیہ بھی بہت خوش تھی. وہ اپنی دوستوں کے ساتھ سیف الملوک اور کشمیر جا رہی تھی. حالانکہ 1 مہینے کا ٹور تھا، لیکن میری خاطر اس نے شارٹ کر کے 10 دن کا کر دیا تھا کیونکہ دادا جان کو اعتراض تھا. بڑی خوشی سے میں نے ساری تیاری کی، پیکنگ کی اور پھر رانیہ کے ساتھ اس کے گروپ میں شامل ہو گئی. اس کی دوستیں بہت اچھی تھیں، ملنسار، خوش اخلاق، گھل مل جانے والی. ہم لوگ مل کے پہلے اسلام آباد کے ہوٹل میں رکے، وہاں گھومے پھرے، پھر ہم مری چلے گئے. ہمارا 2 دن کا اسٹے مری میں تھا. وہاں ایک ہوٹل میں ہم نے 2-3 کمرے بک کروائے تھے. سب لڑکیاں انہی کمروں میں شفٹ ہو چکی تھیں. جس کمرے میں میں رانیہ کے ساتھ تھی اس کی بالکنی سے باہر کا منظر بڑا حسین تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پرسکون ہو چکی ہوں. ایک دن میں صبح جلدی اٹھ گئی. میں ہوٹل کے کمرے کی بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی. وہاں کی صبح بہت خوبصورت حسین لگ رہی تھی. میں خوبصورت نظاروں کو دیکھنے لگی. مجھے قدرتی مناظر بہت اچھے لگتے تھے. پھر میں کمرے میں آ گئی. سوچا کہ رانیہ کو اٹھاتی ہوں، کچھ دیر واک کرتے ہیں، حسین نظارے دیکھتے ہیں. اس کے پاس تو زندگی پڑی تھی، لیکن میرے پاس تو صرف یہ 10 دن تھے اور مجھے ان 10 دنوں میں سب کچھ سمیٹنا تھا. بہرحال میں نے رانیہ کو جگایا، لیکن کمبخت نیند کی بہت پکی تھی. کہنے لگی کیا تکلیف ہے، سونے دو نا مجھے ابھی نہیں اٹھنا، ابھی صرف 7 بجے ہیں، 10 بجے سے پہلے میں نہیں اٹھنے والی. وہ دوبارہ سے کمبل منہ پہ لے کے سو